وزن کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا، اور وزن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عام بول چال میں بھی وزن کرنے کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو میزر کرنا، ماپنا، تولنا، ٹھیک ہے؟ تو وزن لفظوں کو تولنے کے لیے علم صرف والوں نے فا عین لام کو پیمانہ مقرر کیا ہے، پیرامیٹر بنا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ باقی تمام جتنے بھی الفاظ ہیں اس کو ورب کو ہم جو تولیں گے، میزر کریں گے، ٹھیک ہے؟ 3 لیٹر والے اگر رہیں گے تو اس کو فا عین لام سے تولیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر 4 لیٹر والے ہوں گے تو اس میں ایک لام زیادہ ہوگا، فا عین لام لام، ٹھیک ہے؟ اور اگر 5 لیٹر والے ہوں گے تو فعللا، ایک اور لام بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے الگ الگ پیرامیٹر سے ہم ناپیں گے، میزر کریں گے۔ تو اس کو اچھی طریقے سے ہم بتا چکے ہیں۔ دیکھیے، وزن لفظوں کو تولنے کے لیے علم صرف والوں نے فا عین لام کو پیمانہ مقرر کیا ہے، انہی کے ذریعے سے ہم دوسرے الفاظ کو، دوسرے صیغوں کو ناپتے ہیں، تولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، ان تینوں کو پھر ایک بار بتا دیتے ہیں شارٹ میں، ٹھیک ہے؟ یہ نصارہ نیچے لکھا ہوا ہے، ٹھیک۔ فعلا، فا عین لام کو مورفولوجسٹ نے یعنی صرف والوں نے کیا کر دیا ہے؟ پیرامیٹر بنا دیا ہے کہ اسی کے ذریعے سے ہم باقی سب تمام کو تولیں گے۔ لیکن یاد رکھیں گے کہ جس کے ذریعے سے ہم تول رہے ہیں اس میں 3 لیٹر ہے، تو ہم انہی صیغوں کو تولیں گے اس کے ذریعے سے جو 3 لیٹر والے ہیں۔ تو نیچے جو جس کو ہم وزن کر رہے ہیں یعنی نصرہ، نصرہ کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا، ٹھیک ہے؟ مدد کیا اسے ایک مرد نے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ثلاثی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے، ہم کہیں گے اس میں کیا کہ نون جو ہے اس کا یہ فا کلمہ ہے، نصرہ میں نون جو ہے فا کلمہ ہے۔ اب یہ عجیب سی بات ہو گئی کہ نصرہ کا نون فا کلمہ کیسے ہو جائے گا؟ نصرہ کا نون نون کلمہ ہے؟ نہیں، نصرہ کا نون جو ہے فا کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور نصرہ کی جو صاد ہے یہ عین کلمہ ہے، اور نصرہ میں جو را ہے یہ لام کلمہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نصرہ میں جو نون ہے یہ والا نون فا کی جگہ پہ ہے، اور یہ والا صاد جو ہے عین کلمہ کی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ را جو ہے یہ لام کلمہ کی جگہ پہ ہے، اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ نصرہ میں نون جو ہے فا کلمہ کی جگہ ہے تو فا کلمہ کہلائے گا، اور صاد جو ہے عین کلمہ کی جگہ ہے تو عین کلمہ کہلائے گا، اور را جو ہے لام کلمہ کی جگہ ہے تو نصرہ میں جو را ہے یہ لام کلمہ کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے حروف اصلی اور حروف زائد۔ حروف اصلی وہ حروف ہوتے ہیں جو ایڈیشنل نہ ہو، جو روٹ ورڈ ہو، جو ایڈیشنل نہ ہو، ایکسٹرا نہ ہو، بلکہ مین ورڈ ہو، روٹ ورڈ ہو، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ مادہ کہتے ہیں اردو میں، مادہ والا حروف ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو کہیں گے حروف اصلی۔ تو ہم نے ابھی جو مثال میں سمجھایا نصرہ فعلہ کے وزن پر ہے، تو نصرہ کو جب ہم نے فعلہ کے وزن پہ تولا، فعلہ سے میزر کیا، تو یہ دیکھا کہ تینوں لیٹر فعلہ کے مطابق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نصرہ کے اندر میں کوئی بھی حروف زائد نہیں ہے، کوئی بھی حروف زائد یعنی ایڈیشنل لیٹر نہیں ہے۔ ایڈیشنل لیٹر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نصرہ کے اندر، نصرہ جو ہے، نصرہ کے اندر یہ تینوں کے تینوں لیٹر جو ہے، نون ہے، صاد ہے اور را، یہ تینوں لیٹر کیا ہے؟ حروف اصلی ہے، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہے یہاں تک؟ اس کے بعد حروف زائد کون ہے؟ ایک تو ہو گیا حروف اصلی جو روٹ ورڈ ہوا، جو مادہ والا حروف ہوا۔ دوسرا ہے حروف زائد، زائد کہتے ہیں اضافی چیز کو، ایڈیشنل چیز کو، جو زیادہ ہو، جو اصلی کے علاوہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیے حروف زائد کی مثال انہوں نے کیا دیا ہے؟ اکرمہ، بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ اکرمہ دیا ہے، یہاں دیکھیے نیچے لکھتا ہوں، خیر موٹا لکھا گیا ہے۔ اکرمہ ہے، زبر زیر پیش نہیں لکھیں گے، حمزہ کاف زبر اک، را زبر را، اکرا میم زبر ما، اکرمہ۔ یہ جو اکرمہ ہے نا، یہ کس کے وزن پر ہے؟ افعلہ کے وزن پر ہے، افعلہ کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھیے کہ اس اکرمہ میں
यहाँ से देखिए, इस अकरमा में जो काफ है ये फा कलमा के मुकाबिल है, रा जो है अकरमा का ये ऐन कलमा के मुकाबिल है, और मीम जो है ये लाम कलमा के मुकाबिल है। तो ये तीनों यानी अकरमा में अलिफ को छोड़कर, शुरू में जो अलिफ है इसको छोड़कर जो काफ है और रा है और मीम है, ये तीनों इन तीनों के मुताबिक है, इन तीनों के मुकाबिल है। ठीक है, तो ये तीनों तो असली हो गए हरूफ, और इनके अलावा जो बच गए वो क्या रहे हो गए, ये हो गए एडिशनल लेटर हरूफ जायद। ठीक है, हरूफ जायद जो वजन करने में फ़ाइल नाम के मुकाबिल वाक़े ना हो, फ़ाइल नाम के अलावा हो। ठीक है, तो हमने दिखा दिया काफ जो है फा की जगह पे है, ऐन जो है ये ऐन रा जो है ऐन की जगह पे है, और मीम जो है लाम कलमा की जगह। तो फिर इसका क्या मुकाम है, इसका कुछ नहीं है। तो ये क्या है, अलिफ जायद है, इसमें भी और इसमें भी अलिफ जायद है, दोनों में अलिफ जायद है, अलिफ एक्स्ट्रा है, इसी को कहेंगे हुरूफ जायद। ठीक है, ये 27वां सबक हो गया। ये तो सुलासी की बात हो गई, सुलासी यानी जिसके अंदर 3 लेटर हो। अब रुबाई की मिसाल नीचे दिया हुआ है। रुबाई वो फेल है जिसमें असली हुरूफ यानी रूट वर्ड जो हैं, मेन वर्ड जो हैं वो 4 हों। जैसे दहरजा, दहरजा के माना होंगे लुढ़काया उसने, लुढ़काना, लुढ़काया। ठीक है, लुढ़काया उसने। तो अब ये देखिए, ये जो दहरजा है, ये जो दहरजा है, ये जो दहरजा है किसके वजन पर है, फाएन लाम लाम। ठीक है, इसके वजन पर नहीं है, 3 लेटर वाले वजन पर नहीं है, बल्कि इसका जो पैरामीटर है, इसका इसका पैरामीटर 4 लेटर होगा, क्योंकि इसमें 4 लेटर है तो हम 4 लेटर वाले को 4 लेटर वाले पैरामीटर से नापेंगे। ठीक है, तो दहरजा में जो दाल है ये फा के मुकाबिल है, हा जो है ऐन के मुकाबिल है, और रा जो है पहले लाम के मुकाबिल में है, और जीम जो है आखिर लाम के मुकाबिल में है। तो कहेंगे कि दहरजा के तमाम 4 लेटर जो हैं असली है, हरूफ असली है, क्योंकि ये फ़अलला के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। ठीक है, ये 27वां सबक का खुलासा हो गया। 28वें सबक में क्या है कि हरूफ असली और हरूफ जायद के एतबार से, हरूफ असली किसे कहते हैं और हरूफ जायद किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। अब हरूफ असली और हरूफ जायद दोनों को मिला करके अगर देखेंगे, दोनों के एतबार से सुलासी और रुबाई में से, दोनों के एतबार से यानी हरूफ असली और, यहाँ ड्राइंग इस्तेमाल नहीं कर सकते, हरूफ असली और हरूफ जायद के एतबार से सुलासी यानी जिसके अंदर 3 लेटर हो, ठीक है, और रुबाई जिनके अंदर 4 लेटर हो, उन दोनों की 2-2 किस्में हैं। ठीक है, उन दोनों की 2-2 किस्में हैं। सुलासी में, सुलासी की जो किस्में हैं, सुलासी मुजर्रद पहली किस्म, दूसरी किस्म जो है सुलासी मजीद फी। ठीक है, सुलासी के माना 3, ये दोनों में देख लीजिए, सुलासी दोनों में लगा हुआ है, तो सुलासी के माना 3, और मुजर्रद के माना होंगे कि जो जायद हरूफ से खाली हो, जो जायद हरूफ से खाली हो। ठीक है, और सुलासी मजीद फी जिसमें जायद हरूफ हो। ये दोनों में फर्क है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, एक में मुजर्रद है जो वो जायद हर्फ से यानी एडिशनल लेटर से खाली है, और मजीद फी में एडिशनल लेटर है। ऐसे ही रुबाई मुजर्रद में, 4 लेटर वाले में, रुबाई मुजर्रद यानी 4 लेटर के अलावा 5वें लेटर से खाली होना। ठीक है, 4 लेटर का होना और एडिशनल लेटर से खाली होना, ये रुबाई मुजर्रद कहलाएगा। और रुबाई मजीद जिसमें इजाफी हुरूफ हो या फिर एडिशनल लेटर हो, उसको हम रुबाई मजीद फी कहेंगे। अगले सफ़ा पे देख लीजिए, सुलासी मुजर्रद जो है वो क्या है और रुबाई मुजर्रद क्या है। यहाँ देखिए, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद वो सुलासी है जिसकी माजी के सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब में, जिसकी माजी के सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब में कोई जायद हर्फ ना हो, इसमें क्या है, कोई जायद हर्फ ना हो। ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा है मजीद फी कि इसमें जायद हर्फ हो, है ना। दोनों डेफिनेशन को साथ लेकर के चलेंगे तो एकदम क्लियर होगा।
सुलासी मुजर्रद जो ऊपर वाला डेफिनेशन है वो सुलासी है जिसकी माजी यानी पास्ट के सेगा वाहिद मुजक्कर गायब में कोई जायद हर्फ ना हो, कोई एडिशनल लेटर ना हो। जस्ट इसका उल्टा जो है सुलासी मजीद फी है कि वो सुलासी है मजीद फी जिसकी माजी के सेगा वाहिद मुजक्कर गायब में कोई जायद हर्फ भी हो, कोई एडिशनल लेटर भी हो। ठीक है। सुलासी सुलासी मुजर्रद की मिसाल जो है नसारा जो है फ़ाअला के वजन पर है। ठीक है। नसारा को हमने फ़ा लाम से तौला, वजन किया, तो तीनों लेटर यानी नून सादरा फ़ा लाम के बिल्कुल मुताबिक है। ठीक है। तो इन जब बिल्कुल मुताबिक होगा तो पता ये चलेगा कि इसमें यानी नसारा के अंदर तीनों के तीनों लेटर असली हैं, एडिशनल लेटर कोई नहीं है। ठीक है। तो ये सुलासी मुजर्रद की मिसाल हो गई क्योंकि इसमें कोई एडिशनल लेटर नहीं है। एडिशनल लेटर से खाली होना ही मुजर्रद कहलाता है। और सुलासी मजीद फी उसी का उल्टा है। यहाँ देख लीजिए, इज्तनाबा के माना उसने परहेज किया, ये भी माजी का सेगा है, वाहिद मुजक्कर गायब का सेगा है। परहेज किया उसे एक मर्द ने, ये मीनिंग है। ये किसके वजन पर है? इज्तनाबा जो है इफ्ताला के वजन पर है। ठीक है। इज्तनाबा इफ्ताला से बैलेंस है। ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, ऐन है, लाम है और शुरू में फा है। ये तीन लेटर है के मुकाबिल यहाँ इसमें इज्तनाबा में बा, जीम और नून, यानी इसका जो फा है इसके जीम के मुकाबिल है। ठीक है। और इसका जो नून है इसके आइन के मुकाबिल है, और इसका जो बा है इसके लाम के मुकाबिल है। ठीक है। यानी जनबुन, जीम नून बा, जीम नून बा फा आइन लाम के मुकाबिल है। तो तीन ही लेटर मुकाबिल हुए, बाकी बच गया इसमें इज्तनाबा में अलिफ और ता। ठीक है। अलिफ और ता, ये अलिफ और ता क्या है इज्तनाबा के अंदर? इसके अंदर क्या है? ये एडिशनल लेटर है। क्या है? एडिशनल लेटर है। और किसके अंदर एडिशनल है? किसके अंदर है? ये देख लीजिए कि जीम नून बा जो है, जीम नून बा में कितने लेटर होंगे? 1 2 3। ठीक है। 3 को क्या बोलते हैं? सुलासी। ठीक है। तो सुलासी के अंदर कोई एडिशनल लेटर भी है, यानी ये दोनों है। ठीक है। तो इसी को कहेंगे सुलासी मजीद फी, इसी को कहेंगे सुलासी मजीद फी। ठीक है। तो पता ये चला कि इज्तनाबा के अंदर अलिफ और ता जायद है, आखिर में लिखा हुआ है, आखिर लाइन में इसमें अलिफ और ता जायद है, यानी एडिशनल लेटर है। ये हो गई सुलासी मजीद फी। उसके बाद रुबाई में आ जाइए। रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद फी सेम उसी नहज पे है। रुबाई मुजर्रद उसको कहेंगे, रुबाई में 4 लेटर होंगे। ठीक है। रुबाई में 4 लेटर होंगे। मुजर्रद यानी जिसमें कोई एडिशनल लेटर ना हो। ठीक है। इजाफी ना हो, इजाफी को एडिशनल बोलते हैं, इजाफी हरूफ ना हो। ठीक है। और ये जो हो गया इजाफी हो। ठीक है। अब देखिए, रुबाई मुजर्रद जो है वो रुबाई है जिसकी माजी के सेगा वाहिद मुजक्कर गायब में कोई जायद हर्फ ना हो। मुजर्रद में जायद हर्फ नहीं होता, याद रखिएगा। किसी का मुजर्रद हो, सुलासी का हो या रुबाई का हो। रुबाई मुजर्रद वो रुबाई है जिसकी माजी के सेगा वाहिद मुजक्कर गायब में कोई जायद हर्फ ना हो। जैसे दहरजा, लुढ़काया उसने, ये फ़अलला के वजन पर है। बर वजन, बर के माना पर होते हैं, वजन के माना वजन। दहरजा फ़अलला के वजन पर है। ठीक है। इसमें इसमें यानी इसमें दहरजा में कोई जायद हर्फ नहीं है, कोई एडिशनल लेटर नहीं है। ठीक है। और एक और बात, दोनों लाम असली है। इसमें 2 लाम दिख रहा है, 2 लाम दिख रहा है, एक लाम, ये दोनों लाम असली है। ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए, रुबाई मजीद फी जिसमें कोई एडिशनल लेटर भी हो। ठीक है। रुबाई मजीद फी वो रुबाई है जिसकी माजी के सेगा वाहिद मुजक्कर गायब में कोई जायद हर्फ भी हो, यानी
کوئی ایڈیشنل لیٹر بھی ہو، جیسے تدحرجا، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ دحرجا، اوپر یہاں پہ جو پڑھا دحرجا. دحرجا کے معنی بھی اس نے لڑکایا، لڑکایا اسے ایک مرد نے، اور تدحرجا کے معنی بھی لڑکایا اسے ایک مرد نے، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے، یہ دیکھیے تدحرجا تفعلل کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جو تا ہے تدحرجا میں، تا جو ہے لمبی تا، یہ ہے اضافی، اضافی یعنی ایڈیشنل ہے، زائد لیٹر ہے، ٹھیک ہے. تو رباعی مزید فی وہ رباعی ہے جس کی ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف بھی ہو، کوئی ایکسٹرا لیٹر بھی ہو، ایڈیشنل لیٹر بھی ہو. جیسے تدحرجا، اوپر آیا دحرجا، دحرجا اور تدحرجا دونوں کا میننگ ایک ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس میں تا زائد ہے، تا جو ہے زائد ہے، اور جس رباعی میں کوئی زائد حرف بھی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رباعی مزید فی، اس میں تا زائد ہے. اب اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے مترد. دیکھیے پھر ثلاثی مجرد کی، یہ جو اوپر ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مجرد کی دو قسمیں ہیں، کون کون؟ مترد اور شاذ. پھر ثلاثی مجرد کی دو قسمیں ہیں، مترد اور شاذ. مترد وہ ثلاثی مجرد ہے، یہ ثلاثی مجرد کی قسم ہے، ٹائپ سے ہے، وہ ثلاثی مجرد ہے جس کا استعمال زیادہ ہو، ٹھیک ہے، جس کا استعمال زیادہ ہوگا. جس ثلاثی مجرد کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مترد کہتے ہیں. اور جس ثلاثی مجرد کا استعمال کم ہوتا ہے، ریئر کیس میں کبھی استعمال ہوتا ہے جس ثلاثی مجرد کا، تو اس کو ہم کہتے ہیں شاذ، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے الحاق. اب دیکھیے الحاق کو کل میں نے سمجھایا تھا، اس کو آج اور آسان کر کے بتاؤں گا. الحاق اور ملحق بھی جو ہے بہت آسان چیز ہے. یہاں دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے؟ الحاق. الحاق کہتے کس کو ہے؟ یہاں دیکھیے الحاق، ملحق اور ملحق بھی، ٹھیک ہے. دیکھیے یہ جو الحاق ہے ملانے کے پروسیس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں. اور ملحق ملایا ہوا، یعنی جس کو ملایا گیا، ٹھیک ہے، یہ جو دوسرا والا ہے جس کو ملایا گیا. اور ملحق بھی جس کے ساتھ ملایا گیا. پھر سے ان تین ٹرموں کو دیکھیں. پہلے جو ان تین میں جو دوسرا ہے اس کو دیکھیے. ملحق، ملحق کہیں گے، ملحق نہیں، ملحق ملایا ہوا، یعنی جس کو کسی دوسرے کے ساتھ ہم ملا دیں گے اس کو ملحق کہیں گے، ٹھیک ہے. اور جس کے ساتھ ملائیں گے اس کو ملحق بھی کہیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کو اس کے ساتھ ملانے کے پروسیس کا نام ہے الحاق، ٹھیک ہے. جس کو ہم دوسرے لفظوں میں عام سمجھنے کے اعتبار سے میں بتاتا ہوں. ایک چھوٹا سا اسکول ہے، ٹھیک ہے، یہاں دیکھیے، ایک منٹ، یہاں دیکھیے، ارے ایک چھوٹا سا اسکول ہے، ٹھیک ہے. یہ کسی چھوٹے گاؤں میں ہے یا کسی چھوٹے شہر میں، اور یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے دہلی میں، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اور بھی چھوٹے چھوٹے بہت سارے الگ الگ اسٹیٹ میں اسکول ہے، یا پھر مدرسہ ہے، یا پھر انسٹیٹیوٹ ہے، کچھ بھی ہے، بہت سارے اسکول ہیں. چھوٹے چھوٹے مدرسے کا یا پھر اسکول کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، خاص کر کے پرائیویٹ میں تو بہت مشہور ہے یہ چیز، کہ کیا لکھتا ہے اپنے اسکول کے بارے میں؟ ایفلیٹڈ ٹو سی بی ایس ای دہلی بورڈ، ٹھیک ہے. ایفلیٹڈ ٹو دہلی، ایفلیٹڈ ٹو دہلی، ایفلیٹڈ ٹو دہلی، ایفلیٹڈ ٹو دہلی، سبھی اپنے کو کہتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی کو کہتے ہیں ملحق، ٹھیک ہے. ملحق یعنی ملایا ہوا، یعنی چھوٹا ادارہ کا تعلق کسی بڑے ادارے سے، ٹھیک ہے. اور جس کے ساتھ ملا رہے ہیں، یعنی اس کے ساتھ ملا رہے ہیں، اس کے ساتھ ملا رہے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ ملحق بھی. اور ان سب کو ملا رہے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ ملحق.
چھوٹے چھوٹے کو جو ملا رہے ہیں اس کو ملحق کہیں گے، اور جس کے ساتھ ملا رہے ہیں اس کو ملحق بہی کہیں گے، ٹھیک ہے. اور ملانے کے پروسیس کو کیا کہیں گے؟ ایپلیشن یعنی الحاق، ٹھیک ہے. اب دیکھیے سب سے پہلے ملحق ہے، الحاق ہے. الحاق ثلاثی مجرد میں کوئی حرف اس لیے بڑھانا، کس میں؟ اس میں ثلاثی مجرد میں کوئی حرف اس لیے بڑھانا کہ وہ رباعی کے ہم وزن ہو جائے، رباعی کے ہم وزن ہو جائے، ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد میں کوئی حرف اس لیے بڑھانا کہ وہ رباعی کے ہم وزن ہو جائے، جیسے جلبہ، ٹھیک ہے. جلبہ سے جلببہ، جلبہ میں ایک با ہے، اس میں ایک اور با ایڈ کر دیا، یہ جلبہ ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں ایک اور با ایڈ کر دیا، کس لیے ایڈ کیا؟ تاکہ یہ رباعی کے ہم وزن ہو جائے، رباعی کے وزن پر ہو جائے. ابھی کیا ہے، کس کے وزن پر ہوگا؟ یہ ثلاثی کے وزن پر ہوگا کیونکہ 3 لیٹر ہے، اس میں ایک اور با جوڑ دیا، ٹھیک ہے. تو کیا ہو گیا؟ جلببہ ہو گیا، تاکہ یہ دحرجہ 4 لیٹر والے کے وزن پر ہو جائے، ٹھیک ہے. الحاق ثلاثی مجرد میں، یہ دیکھیے یہ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مجرد میں کوئی حرف اس لیے بڑھانا کہ وہ رباعی کے ہم وزن ہو جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ دحرجہ رباعی کے، رباعی ہے، ٹھیک ہے. اس میں جلبہ میں 1 لیٹر بڑھایا تو جلببہ ہو گیا. یہ جلببہ کس کے وزن پر ہو گیا؟ دحرجہ کے وزن پر، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دوسرا جو ہے ملحق. ملحق کے معنی ہوں گے ملایا ہوا، وہ کلمہ جس کو حروف بڑھا کر دوسرے کلمہ کے ہم وزن کیا گیا ہو، ٹھیک ہے. یعنی یہ کلمہ، یہ کیا ہے؟ یہ ملحق ہے، ٹھیک ہے. ملحق یہ ملایا ہوا ہے، اس میں ملایا گیا ہے کوئی ایک لیٹر، کس لیے؟ تاکہ یہ 4 لیٹر والے کے مقابل ہو جائے، ٹھیک ہے، اس سے مقابلہ کر لے، تو اس کو ملحق کہیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ملحق بھی ہے وہ اصل کلمہ، ملحق بھی وہ اصل کلمہ جس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ ملایا گیا ہو، جیسے دحرجتن، ٹھیک ہے. دیکھیے اس کے مقابلے میں لایا گیا ہے کسی دوسرے کو لیٹر بڑھا کر کے، ٹھیک ہے. تو یہ ہوگا ملحق بھی، ٹھیک ہے. یعنی اس کے مقابلے میں لایا گیا ہے، لایا گیا، اس کے مقابلے میں لایا گیا ہے، تو یہ جو ہے آخر والا یہ ہو جائے گا ملحق بھی. ملحق بھی وہ اصل کلمہ ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ ملایا گیا ہو، ٹھیک ہے. جیسے دحرجتن، یہ مؤنث والی مثال ہے، اوپر جو جلبہ سے جلببہ ہے وہ مذکر کی مثال ہے. دحرجتن یا پھر جلبن، یہ کیا ہے؟ ملحق بھی ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ملایا گیا ہے کس کو؟ کس کو ملایا گیا ہے؟ جلبتن کو ملایا گیا ہے، ٹھیک ہے. پھر سے دیکھیے یہاں پہ میں بتاتا ہوں، اس میں 3 لیٹر ہیں، جلبن، اسی میں آخر میں گولتا ہو جاتا تو مؤنث ہو جاتا، ٹھیک ہے. جلبتن، اور اسی میں ایک اور ملا دیا تو جلببتن ہو گیا، نہیں ایک اور با ملا دیں گے تو جلببتن ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو دیکھیے اس میں 1 لیٹر بڑھایا جا رہا ہے، کس لیے؟ تاکہ یہ جو ہے یہ اس کے ہم وزن ہو جائے، اس کے وزن پر ہو جائے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے جس کے وزن پر کرنے کی کوشش کی جا رہی اسے کہیں گے ملحق بھی، ٹھیک ہے. ملحق بھی وہ اصل کلمہ ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ ملایا گیا ہو، جیسے دحرجتن یا پھر دحرجن، ٹھیک ہے. مؤنث یا مذکر دونوں کی مثال، دحرجتن یا پھر دحرجن، یہ کیا ہے؟ ملحق بھی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کلمہ کو ملایا گیا ہے، اس کے وزن پر لایا گیا ہے کسی دوسرے کو لیٹر بڑھا کر کے، ٹھیک ہے. یہ کل کے سبق کا ریویژن ہو گیا. آج کا دیکھیے 29واں سبق، ثلاثی مجرد مضطرد. ابھی جسٹ ہم نے اس بات کو دیکھا. یہاں دیکھیے ثلاثی مجرد کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، مضطرد اور شاذ. مضطرد وہ ثلاثی مجرد ہے جس کا استعمال زیادہ ہو، اور شاذ وہ ثلاثی مجرد ہے جس کا استعمال کم ہو، ٹھیک ہے. اب اگلے سبق میں دیکھیے 29واں سبق میں
وہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد مترد یعنی ثلاثی مجرد کا وہ صیغہ جو زیادہ استعمال ہوتا ہے، مترد جو زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد مترد کے 5 باب ہیں. کتنے باب ہیں؟ 5 باب ہیں، یاد رکھیے گا. ثلاثی مجرد مترد کے 5 باب ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 1 ہو گیا. نمبر 2 ثلاثی مجرد شاذ یعنی وہ ثلاثی مجرد جس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، ریئر کیس میں ہوتا ہے، تو اس کو شاذ کہتے ہیں. ثلاثی مجرد شاذ کے کتنے باب ہیں؟ 3 باب ہیں، ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد مترد یعنی وہ ثلاثی جس کا استعمال بہت زیادہ ہو، اس کے 5 باب ہیں. اور دوسرا میں کیا ہے؟ ثلاثی مجرد شاذ یعنی وہ ثلاثی مجرد جس کا استعمال کم ہوتا ہے، بہت ریئر کیس میں ہوتا ہے، اس کے 3 باب ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 3 ثلاثی مزید فی. یہاں دیکھیے ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل. با کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ 7. ثلاثی مزید فی یہ سب ٹرم جسٹ ابھی پڑھ کر آ رہے ہیں. ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل یعنی ثلاثی مزید وتھ حمزہ وصل. با کے معنی وتھ، ٹھیک ہے. یعنی ایسا ثلاثی مزید جس کے ساتھ حمزہ وصل بھی ہو، حمزہ وصل والا ثلاثی مزید، حمزہ وصل والا ثلاثی مزید. اس کے کتنے باب ہیں؟ اس کے باب ہیں 9، ٹھیک ہے. 9 باب ہیں. نمبر 4 ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل یعنی ایسا ثلاثی مزید فی جس کے اندر حمزہ وصل نہیں ہوتا. بے یعنی نہیں، ٹھیک ہے، وداؤٹ حمزہ وصل والا. اس کے 5 باب ہیں، ٹھیک ہے. 5واں جو ہے رباعی مجرد کا 1 باب ہے. رباعی مجرد کا 1 باب ہے. اور 6ٹھا جو ہے رباعی مزید فی با حمزہ وصل کے 2 باب ہیں، ٹھیک ہے. یاد رکھیں گے مجرد والا میں حمزہ وصل نہیں آ رہا ہے، مزید فی والا میں حمزہ وصل آ رہا ہے، ٹھیک ہے. 1 منٹ. ہاں، رباعی مجرد کا 1 باب ہے نمبر 5 میں. نمبر 6 میں رباعی مزید فی با حمزہ وصل کے 2 باب ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 7 اس کو ریویژن کرائیں گے. نمبر 7 رباعی مزید فی بے حمزہ وصل. بے حمزہ وصل یعنی وداؤٹ حمزہ وصل، ٹھیک ہے. حمزہ وصل کسے کہتے ہیں وہ بتا چکے ہیں، پھر بھی بتا دیں گے. حمزہ وصل وہ حمزہ ہے جو کیا کہتے ہیں جسے ملا کر پڑھا جائے، ٹھیک ہے. 7واں میں ہے رباعی مزید فی بے حمزہ وصل کا 1 باب ہے. 8واں میں ہے ثلاثی مزید فی ملحق برباعی. ملحق برباعی مجرد، یہ تھوڑا زیادہ ہارڈ ٹرم ہو گیا. ثلاثی مزید فی ملحق برباعی مجرد کے 7 باب ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 9 ثلاثی مزید فی ملحق بتدحرج کے 8 باب ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 10 ثلاثی مزید فی ملحق باحرنجم کے 2 باب ہیں، ٹھیک ہے. پس یعنی اسی لیے کل ابواب، باب کی جمع ابواب، کل ابواب 43 ہے، 43. کل ابواب کتنے ہوئے؟ 43. یہی 43 ابواب کو پڑھنا باقی ہے. اس کے بعد کچھ 1-2 باتیں ہیں اور کتاب کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. مٹا کر کے پھر سے ریویژن کراتے ہیں. چھوٹا سا سبق ہے. دیکھیے 29واں سبق ثلاثی مجرد مترد کے 5 باب ہیں. نمبر 1 ثلاثی مجرد مترد. ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں وہ ایک دم کلیئر ہو چکا ہے. مترد وہ ثلاثی مجرد جس کا استعمال زیادہ ہو اس کو مترد کہیں گے، ٹھیک ہے. اس کے 5 باب ہیں. بولیے. ابواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابواب کا معنی؟ باب کے معنی
बाब की जमा है अबवाब। ہاں مطلب اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ وزن پر ہونا، یعنی جیسے ابھی ہم نے دیکھا نا کیا بولتے ہیں، آپ نے دیکھا کیا کہتے ہیں، نصرہ ہے، سمیہ ہاں ہے، ہاں وزن ضربہ ہے۔ وزن تو دیکھ لیا، ہاں ہاں وزن تو دیکھ وہی لیا بتا، ہاں وہ جو وزن ہے نا، تو ہاں اسی وزن کا جو الگ الگ نام ہے کہیں گے اس کو اس طرح سے، جیسے کسی مضارع کے عین کلمہ پہ زبر ہے، کسی پہ زیر ہے، کسی پہ پیش ہے، ہاں اس کے حساب سے آپ نے ضربہ دیکھا، سمیہ دیکھا، فتح دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو اسی ضربہ کا نام، سمیہ کا نام اور فتح کا نام کیا ہے؟ باب ضربہ، یعنی وہ باب جس کا مضارع کا عین کلمہ جو ہے زیر ہو، ٹھیک ہے؟ اور باب سمیع، باب فتح اس طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ثلاثی مجرد مضطرد کے 5 باب ہیں، ثلاثی مجرد شاذ کے 3 باب ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کا الٹا ہے، مضطرد یعنی جو زیادہ استعمال ہو، شاذ جو کم استعمال ہو۔ اس کے بعد ہے ثلاثی مزید فی، مزید فی میں با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل آئے گا، پہلے با حمزہ وصل والا ہے یہاں پہ اور بے حمزہ وصل والا ادھر ہے، دونوں ثلاثی مزید فی ہے، یہ بات کلیئر کریں۔ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل یعنی حمزہ وصل والا ثلاثی مزید فی جو ہے، جس ثلاثی مزید فی کے اندر حمزہ وصل ہو، اس کے کتنے باب ہیں؟ 9 ہیں، اور جس ثلاثی مزید فی کے اندر حمزہ وصل نہ ہو ان کے 5 باب ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 5 میں ہے رباعی مجرد کا، 4 لیٹر والے کو رباعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا رباعی جس کے اندر کوئی زائد حرف نہ ہو اس کو رباعی مجرد کہیں گے۔ رباعی مجرد کا صرف ایک باب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ باب کی تفصیل جب پڑھیں گے سمجھ میں آتا جائے گا۔ نمبر 6 رباعی مزید فی، مزید فی کسے کہیں گے؟ رباعی مزید فی وہ رباعی جس کے اندر کوئی ایڈیشنل لیٹر بھی ہو، ٹھیک ہے؟ با حمزہ وصل وتھ حمزہ وصل یعنی حمزہ وصل والا رباعی مزید فی، اس کے 2 باب ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 7 رباعی مزید فی، رباعی مزید فی ابھی بتایا میں نے، بے حمزہ وصل یعنی وداؤٹ حمزہ وصل والا، صرف ایک باب ہے اس کا۔ اس کے بعد 8واں جو ہے ثلاثی مزید فی، ثلاثی جس کے اندر 3 لیٹر ہو، ٹھیک ہے؟ اور مزید فی اور جس میں ایڈیشنل لیٹر بھی ہو، ٹھیک ہے؟ یہاں تک ہوا ثلاثی مزید فی، اس کو کہیں گے ملحق، ملحق یعنی ملایا ہوا بربائی، ٹھیک ہے؟ تھا ثلاثی مزید فی، اس کو لیٹر بڑھا کر کے ربائی کے ملحق کیا گیا ہے، ربائی کے ہم وزن کیا گیا ہے، تو اسی کو کہیں گے ثلاثی مزید فی ملحق بربائی، ربائی سے ملا دیا گیا، ٹھیک ہے؟ ٹرم میں اب اس کو ایسے کہیں گے ثلاثی مزید فی ملحق بربائی مجرد کے 7 باب ہیں۔ اس کے بعد 9 میں ہے ثلاثی مزید فی ملحق بتدحرجہ، ایسا ثلاثی مزید فی جس کو تدحرجہ کے ہم وزن کیا گیا ہو، اس کے 8 باب ہیں۔ نمبر 10 میں ہے ثلاثی مزید فی، ایسا ثلاثی مزید فی جس کو احرنجمہ ایک وزن ہے، ٹھیک ہے؟ احرنجمہ کے برابر کیا گیا ہو، بیلنس کیا گیا ہو، اس کے 2 باب ہیں، ٹھیک ہے؟ پس کل ابواب 43 ہے، جوڑ لیجئے 5 3 8 9 17 5 22 1 23 2 25 1 26 26 7 33 33 8 41 41 2 43، کل ابواب جو ہیں صرف میں وہ 43 ہیں۔ یہ انٹروڈکشن ہوا ان ابواب کا، اب ان کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ صرف ایک لیسن اور لیتے ہیں اس کے بعد پھر کمپلیٹ ہو جائے گا 30واں سبق۔ دیکھیے 30واں سبق میں کیا ہے؟ ثلاثی مجرد مضطرد، ابھی ہم نے پڑھا کہ ثلاثی مجرد کی 2 قسمیں ہیں، پچھلے صفحہ میں ہم نے پڑھا ثلاثی مجرد کی 2 قسمیں ہیں، پہلی وہ قسم جس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور دوسری وہ قسم جس کا استعمال کم ہوتا ہے۔ زیادہ استعمال والوں کو مضطرد کہتے ہیں، کم استعمال والے کو شاذ کہتے ہیں۔ کلیئر ہے ایک دم؟ ٹھیک ہے؟ ثلاثی مجرد مضطرد کے 5 باب ہیں، کتنے باب ہیں؟ 5 باب ہیں۔ پہلے بتا دیا کہ یہ جو مضطرد کے معنی ہوتے کثیر الاستعمال، بہت زیادہ استعمال ہونے والا، ٹھیک ہے؟
یہی وجہ کہ شروع کتاب سے آپ نے نصارہ، ضربہ، سمیع، فتح، کروما اس کا استعمال کئی بار ملٹیپل ٹائم سن چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مترد کہلائیں گے کیونکہ اس کا استعمال زیادہ ہے۔ دیکھیے میں اسے اور آسان کر کے بتاتا ہوں۔ ان سب میں نصارہ میں، ضربہ میں، سمیع میں، فتح میں اور کروما میں سب کا پہلے میننگ بتاتا ہوں۔ نصارہ مدد کیا اسے ایک مرد نے، ضربہ مارا اسے ایک مرد نے، سمیع سنا اسے ایک مرد نے، فتح کھولا اسے ایک مرد نے، کروما بزرگ ہوا وہ ایک مرد یا پھر شریف ہوا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے؟ ان تمام صیغوں میں کتنے لیٹر ہیں؟ 3 لیٹر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ثلاثی کہیں گے، جس میں 3 ہوگا اس کو ثلاثی کہیں گے، اور اس میں کوئی بھی ایکسٹرا لیٹر نہیں ہے، ایڈیشنل لیٹر نہیں ہے۔ تو ایڈیشنل لیٹر سے خالی ہونے کو میں نے کیا بتایا؟ مجرد بولا، تو ثلاثی مجرد ہو گیا۔ اور چونکہ یہ ثلاثی مجرد یہ سب ان سب کا ثلاثی مجرد نام ہے، ان سب کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام مترد بھی پڑ گیا۔ اب کیا اس کو کہیں گے؟ ثلاثی مجرد مترد۔ کلیئر ہے؟ آگے دیکھیے نمبر ایک جو ہے، پہلا وزن جو ہے نصارہ ینصرو، نصارہ کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ نصارہ کو دیکھ رہے ہیں، نصارہ ینصرو، یہ جو نصارہ دیا ہوا ہے یہ صرف ماضی ہے، لیکن اب ماضی اور مضارع دونوں کے ساتھ دکھائیں گے۔ دیکھیے یہ جو نصارہ ہے یہاں پہ نمبر 1 لکھ کر کے، نصارہ یہ ماضی ہے اور ینصرو مضارع ہے۔ نصارہ مدد کیا اسے ایک مرد نے، ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ یہ نصارہ ینصرو ماضی اور مضارع نون صادرہ سے جو ہے کس کے وزن پر ہے؟ فعل یفعل کے وزن پر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے النصر۔ النصر کے معنی کیا ہوں گے؟ مدد کرنا، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 میں کیا ہے؟ ضربہ یضربو، ضربہ یضربو جو ہے فعل یفعل کے وزن پر ہے۔ عین کلمہ کا بہت خیال رکھ کر دیکھنا ہوگا۔ یہاں دیکھیے زیر ہے، یہاں بھی زیر ہے، ٹھیک ہے؟ ضربہ یضربو کس کے وزن پر ہے؟ فعل یفعل کے وزن پر ہے، صرف زبر زیر پیش کا کھیل ہے۔ اس کا جو مصدر ہے وہ ہے الضرب، اس کا میننگ ہوگا مارنا۔ نمبر 3 سمیع یسمع، سمیع اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا، کس کے وزن پر ہے؟ فعیل یفعل، فعیل یفعل، فعیل میں زیر تو سمیع میں بھی زیر، ٹھیک ہے؟ یفعل پہ عین پہ کیا ہے؟ زبر، تو یسمع پہ میم جو ہے عین کلمہ ہے، اس پہ کیا ہوگا؟ زبر۔ صرف زبر زیر پیش کو بہت باریکی سے دیکھنا، دھیان دینا۔ سمیع فعیلا ملتا جلتا ہے نا، یسمع یفعل، جو مصدر ہے وہ ہوگا السمع، سننا، یہ مصدر وغیرہ یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 فتح یفتح، فتح اسے ایک مرد نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، کس کے وزن پر ہے؟ فعل یفعل، ٹھیک ہے؟ جو اس کے تا پہ حرکت ہے وہی اس کے عین پہ حرکت ہے، ٹھیک ہے؟ الفتح کے معنی ہوں گے کھولنا، الفتح کے معنی کھولنا۔ نمبر 5 کروما یکرمو کس کے وزن پر ہے؟ کروما ہے تو فعولا کہیں گے، فعیلا نہیں کہیں گے، فعلا نہیں کہیں گے، کروما فعولا یفعلو، کروما یکرمو بر وزن، یعنی کس کے وزن پر ہے وہ بتا رہے ہیں، فعولا یفعلو کے وزن پر ہے۔ اس سے جو مصدر ہوگی وہ ہوگا الکرامت، الکرامت بزرگ ہونا، شریف ہونا، بزرگ ہونا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی ڈیٹیل اس کی ثلاثی مجرد مترد، وہ ثلاثی مجرد جس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان 5 کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت کثیر الاستعمال ہے، اسی لیے اس کا نام ثلاثی مجرد مترد ہے۔ اب نیچے وہ ثلاثی مجرد جس کا استعمال کم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ کہتے ہیں، ثلاثی مجرد شاذ کہتے ہیں۔ اس کے کتنے باب ہیں؟ 3 باب ہے، اوپر دیکھ لیجئے 3 باب ہیں، ٹھیک ہے؟ حسیبہ، فضیلہ،
اور کادا، حسیبہ، فضیلہ اور کادا، ٹھیک ہے. اب دیکھیے نمبر 1 حسیبہ یحسیبو کیا ہے؟ حسیبہ یحسیبو کس کے وزن پر ہوگا؟ فعیلہ یفعیلو، نہیں کہہ سکتے فعلا یفعلو، فعولا یفعلو، ٹھیک ہے. حسیبہ سین جو ہے اس کا عین کلمہ ہے، تو اس کے عین کلمہ پہ دیکھیے، اور ایسے ہی یہ سین جو ہے مضارع کا اس کا عین کلمہ ہے، تو دونوں سیم ہے کہ نہیں دونوں کنڈیشن میں؟ ٹھیک ہے. حسیبہ یا حسیبو کس کے وزن پر ہے؟ فعیلہ یا فعیلو کے وزن پر ہے، اور اس سے جو مصدر ہوتی ہے دو مصدر ہوتا ہے، ڈوئل مصدر، الحسب والحسبان، میننگ ہے گمان کرنا. کیا ہے میننگ؟ گمان کرنا. ٹھیک ہے. نیچے ڈرائنگ استعمال نہیں کر سکیں گے، ایک لائن بچ رہا. نمبر 2 ثلاثی مجرد شاذ کی ٹائپس میں فضیلہ یفضلو، فضیلہ یفضلو بروزن فعیلہ یفعلو، ٹھیک ہے. فضیلہ کا ذات جو ہے عین کلمہ ہے، فعیلہ کا جو عین ہے عین کلمہ ہے، دونوں سیم کلمہ ہے، ٹھیک ہے. وزن کریں گے تو دونوں سیم کلمہ ہے. یفضلو مضارع میں دیکھ لیجئے، زاد کلمہ اور عین کلمہ دونوں پہ پیش ہے. فضیلہ یفضلو، فعیلہ یفعلو. مصدر جو ہے الفضلو، الفضلو کے معنی زیادہ ہونا. کیا ہوگا؟ زیادہ ہونا. ٹھیک ہے. ایک لائن اور بچ رہا بس. نمبر 3 کادا یا کادو، یہ بھی ثلاثی مجرد شاذ ہے، بہت کم استعمال ہونے والا ثلاثی مجرد ہے. کادا یا کادو، کادا یا کادو جو ہے کس کے وزن پر ہے؟ فعولا یا فعلو کے وزن پر ہے. یہ تھوڑا ٹپیکل چیز ہے، سمجھیں. کادا یا کادو آپ کہیں گے کیسے فعولا یا فعلو کے وزن پر ہو سکتا ہے، وہ میں بتاتا ہوں. دیکھیے بس ایک لائن بچ رہا ہے. کادا یا کادو، یہ کادا دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کتنے لیٹر ہیں؟ کاف، الف اور دال، 3 لیٹر ہے نا. ہاں مضارع میں کتنے لیٹر ہے؟ یا کاف الف دال، 4 لیٹر ہے نا. اس میں کتنے لیٹر ہیں؟ 3 لیٹر. اس میں کتنے لیٹر ہیں؟ 4 لیٹر. ٹھیک ہے. تو لیٹر کے حساب سے، حروف کے حساب سے تو دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے. تو کادا یا کادو فعولا یا فعلو کے وزن پر انہوں نے بتا دیا، لیکن کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ اس کے وزن پر ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ٹھیک ہے. خیر اس کو بتا رہے نیچے. پہلے اس کو دیکھ لیجئے، مصدر جو ہے اس کا جو مصدر ہے القود والقیدودۃ، القود والقیدودۃ نزدیک ہونا یا پھر چاہنا. ٹھیک ہے. اب نیچے دیکھ لیجئے 2 لائن کا یہ ہے تعلیل، اس کو کہتے ہیں. جیسے نحو میں ترکیب ہوتی ہے، اس میں تعلیل ہے. کادا جو ہے اس کی جو اصل ہے، اس کی جو اصل ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا تھی پہلے؟ کادا اصل میں کبودا تھا. اس کو میں لکھ کر بتا دیتا ہوں، ایک منٹ. دیکھیے اسی کو جو نیچے لکھا ہوا اسی کو بتائیں گے. کادا کیا تھا اصل میں؟ کبودا، کبودا تھا. کیا تھا؟ کبودا، واو پہ پیش، ٹھیک ہے، پیش ہے. یہ اسکرین پہ نہیں چلتا ہاں صحیح سے. کبودا تھا، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے اس کے بعد پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ واو متحرک، واو متحرک یعنی واو پہ حرکت ہے تو واو متحرک کہلائے گا. ما قبل مفتوح، ما قبل مطلب بیفور. واو ایسا متحرک ہے، یہ واو متحرک ہو گیا کیونکہ اس پہ پیش ہے. واو متحرک ما قبل مفتوح، ما قبل مفتوح یعنی فتحہ ہو گیا. تو جب بھی واو متحرک ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس واو کو کیا کر دیتے ہیں؟ الف سے بدل دیتے ہیں. اس واو کو کیا کر دیتے ہیں؟ الف سے بدل دیتے ہیں. تو یہ واو کس میں بدل گیا؟ الف میں بدل گیا. تو کادا ہو جائے گا نا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ ایسے ہی یا کادو والا مضارع والا سمجھا دیتے ہیں بس. دیکھیے یا کادو اصل میں کیا تھا؟ یک ودو تھا، یک ودو تھا، ٹھیک ہے.
یک ودو تھا. ہاں واو پہ کیا ہے؟ واو متحرک ہے نا، واو متحرک. اور واو متحرک ما قبل، ما قبل مطلب اس سے پہلے والا، ما قبل مطلب بیفور، اس سے پہلے کیا ہے؟ ساکن ہے. اگر ایسا کنڈیشن ہو تعلیل کرنے میں، یہ تعلیل ایک الگ چیز ہے، ایک قاعدہ ہے کہ واو متحرک ہو اور اس سے پہلے والا لیٹر ساکن ہو تو اس واو کو الف سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک قاعدہ ہے تعلیل میں، صرف میں، کہ واو متحرک ہو اور اس سے پہلے ساکن لیٹر ہو تو اس واو کو الف بنا دیتے ہیں. تو یک ودو سے کیا بن جائے گا؟ یکادو بن جائے گا نا. کادا سے، کادا اصل میں کبودا تھا اور یکادو اصل میں یک ودو تھا. بس یہاں تک میں کوئی پرابلم ہے تو پوچھ لیجئے. اور اب جو ہے یہ صرف سمجھ لیجئے ایک طرح سے یاد کرنے کا ہے، ذہن میں رکھنے کا ہے، بس زیادہ یاد کرنے والی چیز ہے. کون کون لیسن ہوا؟ 29 30. 31واں میں بھی وہی ہے، باب ہے. باب کو خالی سمجھنا ہے کون کس کے باب پہ ہے اور اس کا میننگ، مصدر کا میننگ کیا ہے، بس اور کچھ نہیں، بس یہی سب رہ گئے. اور لاسٹ والا جو لیسن ہے 35واں لیسن، وہ تو امپورٹنٹ ہے، بس اس سے پہلے یاد کرنے کی چیز ہے. یہ سب جو ابھی چل رہا ہے کہاں سے؟ دیکھیے 29 سے نہیں، 29 سے. ہاں 29 30 31 32 33 34. ہاں 29 سے 34 تک یہ سمجھنے سے زیادہ ابھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا، ریممبر کرنا ہوگا، میمورائز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن اس کا فائدہ بہت بہت زیادہ، بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بغیر مطلب چل ہی نہیں سکتا کام عربی میں، اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اب 32واں میں دیکھ لیجئے کیا ہے. 31واں میں بھی یہی ہے، 32واں میں بھی یہی ہے، تو اس کو تو دیکھنا نہیں ہے. صرف آخر والا جو سبق ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہفت اقسام کہلاتا ہے. ہفت کے معنی ہوتے ہیں 7. 7 ہاں 7 اقسام کو بتا دینا ہے، بس یہ کتاب کمپلیٹ ہو جائے گا. امید ہے منگل تک ہو جائے گا کمپلیٹ. جی کوئی سوال ہو تو پوچھیے. کچھ بھی پیچھے سے اگر پرابلم ہے تو بتائیے. اس میں تفضیل وغیرہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف. اس میں ظرف کیا ہے؟ ایڈورب آف ٹائم اینڈ ایڈورب آف پلیس. کے بعد اس سے پہلے کیا تھا؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول. یہ سب آسان آسان چیز ہے. مشکل جو تھا وہ شروع میں گزر چکا. لام تاکید، بانون تاکید، ثقیلہ، خفیفہ، یہ سب تھوڑی مشکل تھی. اور مضارع کا جو مین مضارع بنانے کا جو رول ہے وہ تھوڑا ہارڈ تھا. باقی اوور آل ٹھیک ہے. پھر بھی اس کو جتنا ہو سکے ریویژن کیجیے شروع لیسن سے. جی کچھ پوچھنا چاہتے تو پوچھیے 1-2 منٹ میں کوئی بھی. ٹھیک ہے چلیے کلاس اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.